السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بیٹ مین نامی کردار سے واقف نہ ہو۔ میں، آپ اور ہم جیسے کئی دوسرے ناظرین نہ صرف اپنے بچپن میں بیٹ مین نامی سپر ہیرو کے کارٹون دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں، بلکہ آج بھی ہالی ووڈ میں بننے والی بیٹ مین کی موویز دنیا کی بہترین موویز تسلیم کی جاتی ہیں اور انہیں نہایت ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس کردار سے جڑی ایک انتہائی حیرت انگیز سچائی بتانے والے ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی، بلکہ یہ بات تو شاید وہ لوگ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ جن کا فیورٹ کردار ہی بیٹ مین ہے۔ ہمیں آج تک صرف یہی معلوم تھا کہ بیٹ مین ایک فکشنل یعنی افسانوی کردار ہے جسے بچوں کی کہانیاں لکھنے والی ایک کمپنی ڈی سی کامکس نے تخلیق کیا ہے، لیکن در حقیقت بیٹ مین کا یہ کردار آج سے تقریباً 2500 سال پہلے بھی نہ صرف اس دنیا میں موجود تھا بلکہ اس کی پرستش یعنی عبادت بھی کی جاتی تھی۔ کیسے اور کہاں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ براعظم امریکہ پر کرسٹوفر کولمبس کی آمد سے قبل مایا نامی ایک قوم آباد تھی۔ یہ اپنے دور کی ایک انتہائی متمدن، تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ یہ لوگ وسطی امریکہ میں امن و سکون سے رہائش پذیر تھے کہ ایک دن ہسپانوی نو آباد کار ان کے علاقوں میں پہنچے اور مایا تہذیب کو بزور طاقت ختم کر دیا گیا۔ ان کے مذہبی صحائف اور تعلیمات کو شیطانی قرار دے کر جلا دیا گیا۔ یورپی اقوام نے نہ صرف ان لوگوں کی زمین ہتھیائی بلکہ ان کے ساز و سامان اور تمام فائدہ مند چیزیں بھی اپنے قبضے میں لے لیں۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز بیٹ مین کا کردار بھی تھا۔ ڈی سی کامکس کی جانب سے بیٹ مین کو متعارف کروائے جانے سے تقریباً 2500 سال پہلے مایا تہذیب میں انسان کے جسم اور چمگادڑ کے سر والی اس مخلوق کو کیمازوٹس کہا جاتا اور اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ دور حاضر کے مقبول کردار بیٹ مین کی صرف ظاہری شکل ہی کیمازوٹس سے نہیں ملتی بلکہ اس کی دیگر کئی خصوصیات بھی قدیم امریکی دیوتا کیمازوٹس سے ہی اخذ شدہ ہیں۔ میکسیکو میں بسنے والی قدیم اقوام کے مطابق کیمازوٹس نامی اس دیوتا کو موت اور تاریک راتوں سے جوڑا جاتا ہے۔ قدیم مایا زبان میں کیمازوٹس کا مطلب ہی موت کی چمگادڑ ہے، جسے پراسراریت، موت، تاریکی اور اندھیرے کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ پوپل وو قدیم مایا تہذیب کی ایک مقدس کتاب ہے۔ اس کتاب میں مایا تہذیب کی تاریخ اور ان کی مشہور و مقدس شخصیات کی معلومات درج ہیں۔ اگر آپ اس کتاب میں کیمازوٹس نامی چمگادڑ نما دیوتا کے بارے میں پڑھیں تو آپ اس کی صلاحیتیں اور خصوصیتیں سن کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہو بہو بیٹ مین سے مماثلت رکھتی ہیں۔ دور حاضر کے بیٹ مین اور قدیم دیوتا کیمازوٹس کی پہلی عبادت کے ثبوت 200 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 200 سال پہلے تک ملتے ہیں۔ بیٹ مین جیسے اس دیوتا کی تخلیق سے متعلق تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ وسطی امریکہ کی جنگلات میں بسنے والی چمگادڑیں عام چمگادڑوں کے مقابلے سائز میں کچھ بڑی ہوتی ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے مختلف ادوار میں انسانی جسامت کے برابر چمگادڑ دیکھے جانے کے دعوے بھی کیے ہیں۔ سن 1988 میں وینزویلا نامی ملک کے ایک علاقے سے ایک ایسی چمگادڑ کے فاسلز یعنی باقیات برآمد ہوئیں جو دنیا میں پائی جانے والی عام چمگادڑ سے 25% بڑی تھی۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہاں بسنے والے قدیم مایا لوگوں کا سامنا بہت بڑی بڑی چمگادڑوں سے رہا ہوگا جو تاریک اور اندھیری راتوں میں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سبب بنتی ہوں گی۔ اسی لیے یہاں کے لوگوں نے انہیں کیمازوٹس یعنی موت کی چمگادڑ کا نام دیا اور بحیثیت موت کے دیوتا ان کی عبادت کی جانے لگی۔ مایا تہذیب کی مقدس کتاب پوپل وو کے مطابق کیمازوٹس نام کا یہ دیوتا زوٹزیلا نامی ایک غار میں رہا کرتا۔ اس درندہ صرف دیوتا کا سر ایک چمگادڑ جیسا اور اس کی ناک ایک چاقو کی طرح تیز تھی۔ یہ اپنے شکار کی گردن پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتا تھا۔ مایا تہذیب کی افسانوی داستانوں کے ایک ہیرو ہونافو کا قتل بھی اسی دیوتا یعنی کیمازوٹس کی کارستانی قرار دیا جاتا ہے۔
اسی لیے قدیم مایا تہذیب میں لوگ ڈر کے سبب اس دیوتا کیمازوٹس کی عبادت کرنے پر مجبور تھے۔ لوگوں کا یقین تھا کہ یہ دیوتا انہیں موت دے سکتا ہے، تو انہیں موت یعنی بیماریوں اور حادثات وغیرہ سے بچا بھی سکتا ہے۔ بیٹ مین نما اس دیوتا کے مندر آج بھی وسطی امریکہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ گھوڑے کی نال کی طرز پر بنے مندر مکمل سونے سے تعمیر کیے جاتے تھے اور ان میں بیٹ مین یعنی کیمازوٹس کی عبادت کی جاتی۔ لیکن مایا تہذیب کے ساتھ اس دیوتا کی عبادت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یورپی اقوام نے جہاں امریکہ کے قدیم باشندوں کے دیگر وسائل سے فائدہ اٹھایا، وہیں ان کے دیوتا کو بھی ایک منافع بخش شے میں تبدیل کر دیا۔ قدیم کیمازوٹس اور موجودہ بیٹ مین کا کردار آج دنیا کے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے کرداروں میں سے ایک ہے، جس کی ایک ایک فلم بلین آف ڈالرز کا بزنس کرتی ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔